بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا استقبال ہے۔ آپ کو 11th کلاس کے تمام ویڈیو جلدی آپ کے پاس پہنچنے کے لیے سب سے پہلے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو جلدی مل سکے۔ آج میں آپ کو پہلا سبق بنیادی معاشیات کا بنیادی اصول کا کچھ سوالات، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان سوالات کو آپ سمجھ کر دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو پورے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے افادیت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یوٹیلیٹی۔ تو افادیت کسی شے کی ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت کو افادیت کہتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ اشیاء کے استعمال سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اور تسکین ملتی ہے، جیسے کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں افادیت ہے۔ چلیے اب دوسرا سوال ہے دولت، ویلتھ کیا ہے؟ وہ اشیاء جو بازار میں قدر رکھتی ہے دولت کہلاتی ہے۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ دولت میں افادیت، قلت اور تبادلہ قدر کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے دولت کی خصوصیات۔ دولت کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہے: افادیت، قلت اور تبادلہ قدر۔ تو یہ سب سے پہلے آپ افادیت کے بارے میں، دولت کے اندر افادیت، تو دولت میں افادیت کی خوبی ہوتی ہے۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2 قلت۔ دولت میں افادیت کے ساتھ ساتھ قلت کی خوبی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے دولت کو حاصل کرنے کے لیے قیمت کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی قلت ہے۔ تیسرا ہے تبادلہ قدر۔ دولت میں افادیت، قلت کے ساتھ ساتھ تبادلہ قدر کی خوبی پائی جاتی ہے۔ دولت کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو چوتھا سوال جزوی معاشیات، مائکرو اکنامکس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ریگنر فریش نے معاشیات کو مطالعہ کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا: جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ جزوی معاشیات میں انفرادی یا چھوٹی اکائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کے تحت انفرادی طلب، انفرادی رسد، سود، منافع، اجرتیں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے کلی معاشیات، میکرو اکنامکس کیا ہے؟ کلی معاشیات میں پوری معیشت کی مکمل جانکاری حاصل کی جاتی ہے۔ کلی معاشیات کے تحت مجموعی طلب، مجموعی رسد، قومی آمدنی، قومی پیداوار وغیرہ کی معلومات حاصل کی جاتی ہے، اس لیے
کلی معاشیات کے تحت معیشت کی مکمل کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ شکریہ۔